کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم حدیث رسول کی رشد و ہدایت کتاب سے حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، اور یہ درس کا سلسلہ متعدد احادیث پر مشتمل ہے. آج کی حدیث ہم انشاءاللہ سن پائیں گے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کے حوالے سے. ایک مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں بروز حشر پوچھا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 حقوق کو سیکھیں اور ان 6 حقوق کو ادا کریں، اس لیے کہ ان کو ادا کرنے والا مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مومن ہے. یہ ایمان کے علامات ہیں، اور ان 6 چیزوں کا ادا کرنا مسلمان کا شعار بھی ہے. آئیے سنتے ہیں وہ 6 چیزیں کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 6، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. قیلا ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے مل تو اسے سلام کر. یہ مسلمان پر پہلا حق ہے. جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے خیر کے کلمات کہے، السلام علیکم کہے. اور یہ سلام کرنا ایک ایسی نیکی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کریم ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو دی جاتی ہیں، اور پھر 10 رحمتیں اس شخص پہ اتاری جاتی ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے. تو آپس میں خوب سلام کو عام کیجئے. حضور کی حدیث بھی ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا کرے. جب مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے. پھر دوسری جو حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی وہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، پس جب مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی دعوت دے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے، یعنی اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی خوشی میں شریک ہو، جو اس کے لیے قلبی سرور کا باعث بنے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ذات کا اونچے نیچے ہونے کا فرق ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح امیر غریب کا فرق بھی مٹ جائے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں محبت پھیلائیں. اور یہ محبت پھیلانے کا ایک نسخہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی دعوت دے تو دوسرا مسلمان اسے قبول کرے، بجائے یہ کہ ہیلے بہانے خام خواہ کی کرے کہ میں نہیں قبول کر سکتا، جبکہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو کی دعوت کو قبول کرے. تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب مسلمان بندہ کسی 2 چیزوں میں سے ایک چیز کے چناؤ میں دوسرے مسلمان سے نصیحت چاہ رہا ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تجربے یا علم کی روشنی میں دوسرے مسلمان کو اچھی نصیحت کرے اور اسے اس نقصان سے بچائے. یا پھر مسلمان کو اگر کسی نقصان کے اندر دیکھ رہا ہے یا کسی برائی کے اندر دیکھ رہا ہے تو اپنے مسلمان کو اس برائی سے بچائے. چوتھا حق جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا وہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، پس جب مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان اس چھینک کا جواب دے. یعنی جب مسلمان، سنت طریقہ اس میں یہ ہے کہ جب مسلمان چھینک مارے اور اس پر الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بزرگوں نے لکھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ حق ہے مسلمان کا، دوسرا بزرگوں نے اس بارے میں لکھا کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو کبھی دانت کے، آنکھ کے یا کان کا درد نہیں ہوگا، وہ اس سے محفوظ رہے گا. اسی طرح 5واں حق جو حدیث مبارکہ میں آیا وہ ہے فَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، یعنی جب مسلمان بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنا.
یہ تیمارداری یعنی کسی مسلمان کا حال پوچھنا اور اس کی مرض میں اس کی خدمت کرنا، عیادت کرنا، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن تیمارداری کے اندر اس مسلمان سے جا کے صرف حال ہی پوچھتے رہنا یا پھر اس کے پاس جا کر سارا اس کا جو مریض کے لیے کھانا آیا ہوتا ہے وہ بھی کھا لینا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ تو حق نہیں ہے۔ تیمارداری سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسلمان کے پاس جائے، اور اس سے سنت یہ ہے کہ بندہ مسلمان کے پاس جائے تو اس سے جا کر اس مسلمان سے اس کی کوئی خدمت کرے اور اس کے لیے کچھ تحفہ، کوئی پھول وغیرہ لے جائے، اس کے پاس مالی استطاعت ہو تو کچھ خدمت بھی کرے، اسی طرح اسے دبائے یا اس کے لیے کوئی ایسے انتظام کرے جس سے مریض کی تکلیف کم ہو، مریض کو توبہ کا شوق دلائے، مریض کو شوق دلائے کہ وہ اس کے پر اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ اپنے قرض کو ادا کرے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ جب مریض سے عیادت کے لیے جائے تو اس سے دعا کروائے اور اس کے لیے دعا کرے بھی، اور یہ بھی کرے کہ اس کے سر پر، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ کلمات کہنے سے اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو مریض کے پاس جا کر صرف بیٹھے نہیں بلکہ اس کی کچھ عیادت کرے اور اس کے لیے کچھ خدمت کرے۔ اور جو چھٹا حق مسلمان پر حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا وہ ہے فَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، بس اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ پڑھنا، یعنی مسلمان جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس پر اس کا جنازہ پڑھنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ جنازے کا حکم یہ ہے کہ جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے کسی ایک شخص نے بھی ادا کر دیا تو سب پر سے اس کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو پھر سب گناہگار ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو حال یہ تھا کہ وہ جنازے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نماز جنازہ پڑھتے، اس لیے کہ یہ جو جنازہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا جنازہ پڑھو، کیونکہ اگر میت صالح ہوگی تو آنے والوں کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر میت گناہ گار ہوگی تو آنے والوں کی وجہ سے اس میت کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور جنازے میں ثواب کی نیت سے ضرور اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ کریم ان 6 حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسی ہی احادیث مبارکہ پروگرام میں آپ سنتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار